الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوة رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال نسوة في المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبین. فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وآتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ. صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم. قابل عزت تکریم معزز سامعین کرام، تسلسل کے ساتھ آپ سن رہے تھے کہ اللہ رب العالمین پیغمبر کی شان بیان کرتے. پیغمبر ہوتا کون ہے؟ پیغمبر وہ عظیم شخصیت کہ دنیا زور لگا لے پھر بھی وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، پاک رہتا ہے. اس کے لیے آپ نے تسلسل میں مصر کی وزیر اعظم کی بیگم کی ساری باتیں سن لی ہیں، سارے حربے سنے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام ابھی نبی بھی نہیں بنے لیکن گناہ سے مکمل محفوظ رہے. آج آپ کے سامنے جو پرسوں بھی ہے، کال پہلے بھی آپ سن چکے، جب یوسف علیہ السلام بچ گئے اور بھاگ کر گئے، اللہ نے ان کی مدد کر دی. وزیر اعظم کی بیوی کے گھر سے شہادت، آپ نے تفصیل سے درس سنا تھا، بچے نے شہادت دے دی، معصوم بچے، دودھ پیتے بچے نے، اور علامت بتا دی ہے کہ قمیض کو دیکھو پھٹی ہوئی آگے سے یا پیچھے سے. جو چرچا عام ہو گیا، چرچا عام ہوا، عورتوں نے تانے دینے شروع کیا. آج ان عورتوں کی بات مقابلے میں پیغمبر کی عظمت کا ذکر ہوگا. اور وزیر اعظم کی بیوی بھی بول پڑی اور کہنے لگی خدا کی قسم انتہائی پاکیزہ انسان ہے. ساری گڑبڑ میری تھی. لفظی ترجمہ وقال، اور کہا، نسوتن، عورتوں نے، فی المدینۃ، مصر کے شہر کی. وزیر اعظم کی بیگم میں معاملہ اس کا، دیگر وزیر، مشیر، جرنیل، کرنیل سب کی بیویاں بولنے لگی. امراۃ العزیز، عزیز کی بیگم، وزیر اعظم کی بیگم، تو رابدو، بہلا رہی تھی، پھسلا رہی تھی، فتح، اپنے جوان خادم کو، عن نفس، اس کی نفس سے، جان سے بہلا پھسلا رہی تھی، قابو کر رہی تھی. تو قد شغف، پکی بات ہے، شغف غلاف چڑھ چکا ہے، ہاں اس کے دل پر، حباً، محبت کا، وہ اس کا دل محبت میں ڈوب گیا. دوسرے لفظوں میں کہوں، اور عورتوں نے کہا بے شک ہم لنراہا، اس وزیر اعظم کی بیگم کو دیکھتے ہیں، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں. کہ وزیر اعظم کی بیگم ہو کر خادم پر فریفتہ ہو گئی. بس وزیر اعظم کی بیگم نے بھی ساری باتیں سن لیں کہ لوگ مجھے ملامت کرتے ہیں، عورتیں مجھے ملامت کرتی ہیں. فلما سمعت، میں نے کہا تھا یہ کسی کی کہانی کی، افسانے کی کتاب نہیں ہے، پیغمبر کی پاک دامنی ہے. فلما سمعت، جب
وزیر اعظم کی بیوی نے سنا بے مکرہن، عورتوں کے مکر، کہ عورتیں اوپر سے کیا کہتی ہیں اندر سے کیا ہے، چکر ہے۔ ارسلت، اس نے بھیج دیا پیغام، الیہن، ساری عورتوں کی طرف، وزیر اعظم اور وڈیروں کی بیویوں کی طرف۔ نمبر 2 آؤ دعوت ہے، وآتدت، اور تیار کیا ہے، لہن، ان کے لیے، متکئا، ایک تکیہ گاہ کی نشست، وآتت، اور لگا دے دیا، کل واحدت، ہر ایک کو، منہن، ان میں سے، سکینہ، چھری، چاقو تیز، اور سب دسترخوان لگ گیا، تکیہ گاہ میں آ گیا، فروٹ لگ گیا، چھریاں موجود۔ وقالت، اور وزیر اعظم کی بیوی نے کہا، اخرج، یوسف نکلوائی، علیہن، ان عورتوں کی مجلس میں نکل گیا، ماننی تو ہے بات، ان کی مالکہ ہے۔ جب نکلا تو قرآن کہتا ہے، فلما رأینا، جب عورتوں نے دیکھا ہو اس یوسف کو، اللہ، جب عورتوں نے دیکھا تو، اکبرنا، انہوں نے بہت عظیم سمجھا، بہت عظیم سمجھا، صورت میں بھی عظیم، سیرت میں بھی، ہو اس یوسف کو، اور داؤ کرتے ہوئے، وقتانا، انہوں نے کاٹ ڈالے، ایدیہن، اپنے ہی ہاتھ، وقلنا، زبان سے بول پڑی، حاشا للہ، پاکی تو اصل اللہ کے لیے ہے لیکن بندہ پاک ہے۔ اگلی بات ہے، ما ھذا بشرا، یہ انسان ہے ہی نہیں، یہ بشر ہے ہی نہیں، اتنا پاک، اتنا حسین، ان ھذا، یہ نہیں ہے، الا ملک کریم، مگر کوئی عزت والا مقرب فرشتہ ہے یہ، اللہ، یہ ہے پیغمبر کی پاک دامنی، اتنا پاک رہا ہے، اگلے بھی بولے یہ ہے ہی فرشتہ جی۔ اللہ، اب وزیر اعظم کی بیگم بول گئی، اچھا یہ فرشتہ ہے؟ فقالت، وہ کہنے لگی، فذالکن، یہ ہے وہ بات، الذی، وہ، لمتن، تم ملامت کرتی تھی نی مجھے، اس حسین اور سیرت اور کردار والے آدمی پر تو مجھے ملامت کرتی تھی، فیہ، لیکن آج میں تمہیں برملا کہتی ہوں، وَلَقَدْ، پکی بات ہے، راوت، تو بہلایا پھسلایا، میں نے اس یوسف کو، عن نفسی، اس کی ذات سے، میں نے بڑا زور لگایا، لیکن نتیجہ، فاستعصم، یہ مکمل محفوظ رہا، فاسمہ نہیں کہا، عربی گرامر میں فاستعصم، مکمل محفوظ رہ گیا۔ آخری بات، دھمکی، عورتوں کے سامنے یوسف کو دھمکی دینے لگی، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ، اور یہ نہیں کرے گا، ما، وہ کام، آمرہ، جو میں اس کو کہتی ہوں، تو لَيُسْجَنُنَّ، لَيُسْجَنَنَّ، ضرور بضرور جیل میں ڈالا جائے گا، وَلَيَكُونَنَّ، اور ضرور ہوگا، مِنَ الصَّاغِرِينَ، ذلیل اور سزاواروں میں سے، میں سخت ترین سزا دلوا دوں گی اس کو۔ واہ، پیغمبر آگے بولے گا، وہ آپ کے سامنے آئے گا، باقی باتیں آپ کے سامنے تفصیل سے ہوئی تھی، صرف آج مختصر بات ہے۔ یوسف علیہ السلام مصر کے گھر میں، وزیر اعظم کے گھر میں پلتے بڑے ہوئے، کمال تک پہنچ گئے، حسن کی، شباب کی، جوانی کا حسن، اپنا کردار واضح کیا، امتحان میں پڑ گئے، اور دنیا کو اللہ نے بتایا میرا پیغمبر پاکیزہ ہے۔ وہ آپ نے سنا وزیر اعظم کی بیوی نے کیا کیا کرتب کھیلے، بلاخر آج اگلا کرتب آ گیا، مشہور ہو گیا کہ جس وقت دونوں، یوسف بچنے کے لیے بھاگا اور وزیر اعظم کی بیوی پکڑنے کے لیے بھاگی، دروازے میں تو اس کا خاوند مل گیا، اس نے پینترا بدل دیا، آخر میں حقیقت کھلی تو وزیر اعظم نے بھی کہہ دیا، غلطی تیری ہے، تو معافی مانگ، یوسف پاکیزہ انسان ہے۔ اور یوسف کو کہا، آرز یوسف، مٹی پاو ایستے ہوئے اللہ دے بندیا، دفن کرو، نہ چھیڑ اس کو، آئے میری بےزتی ہوتی ہے، غلطی میری بیوی کی ہے۔ لیکن اگلا چکر چل گیا، اللہ امتحانوں سے بچائے، یہ پیغمبر ہے جو امتحانوں میں بچ رہا ہے، ہر آدمی نہیں بچ سکتا ہے۔ اللہ یہی بتانا چاہتے ہیں پیغمبر کسے کہتے ہیں، یہ افسانے کی کتاب نہیں ہے، عشق کی کتاب نہیں ہے قرآن، یہ نصیحت کی کتاب ہے، یہ بتانا چاہتا ہے پیغمبر کو پہچانو، پیغمبر کون ہوتا ہے۔
ہر پیغمبر عظمت والا ہوتا ہے۔ اب شہر میں شور ہو گئی، وزیر اعظم کی بیویوں نے، وزیر اعظم کی بیوی کو عورتوں نے ملامت شروع کر دیا۔ ظاہر بات ہے چرچا ہوا، اس نے کہا وزیر اعظم کی بیوی، اتنے بڑے افسر کی بیوی اور گھر کے خادم اور نوکر پر عاشق ہو گئی ہے، یہ تو بہت بڑی غلطی میں ہے۔ کسی افسر پر ہوتی تو ہم کہتے یہ تو ایک غلام آدمی کنان سے آیا ہوا غلام، اور پھر بیچارہ نوکر، کوئی مال نہیں کچھ نہیں، اس پر فریفتہ ہو گئی ہے۔ یہ کتنی گھٹیا حرکت کی اس نے۔ عورتوں نے یہ باتیں شروع کی ہیں۔ قرآن کہتا ہے وقالت امرات نسوۃ فی المدینہ امرات العزیز تراود فتاہا، فتح کہتے ہیں خادم کو، نوکر کو، جوان خادم، جوان نوکر۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام تو غلام بن کر آئے تھے، مصر میں بک گئے تھے۔ کہتی اس کے تراود فتاہا، اس نے اپنے خادم کو، نوکر کو، غلام کو بہلایا پھسلایا ہے اور اندھی ہو کر پھیلایا ہے۔ قد شغفہا حبا، ایک جوان کی محبت اس کے دل پہ طاری ہو گئی ہے۔ شغف کہتے ہیں غلاف میں آ جانا، اس کے دل کے اوپر اس کا محبت کا غلاف ہو گیا، دل اس کا گرفتار ہو گیا، یہ تو اندھی ہو گئی ہے، یہ کیا غلطی کرتی ہے۔ انا لنراہا فی ضلال مبین، ہم اس کو کھلی گو غلطی میں دیکھتے ہیں۔ کتنی بڑی غلط، اتنے بڑے افسر کی بیوی ہو کر کیا کر گئی ہے۔ خادم، نوکر، غلام، اس سے اپنا منہ کالا کرنے کی کوشش کی اس نے۔ اچھا، وزیر اعظم کی بڑی بیوی بڑی تیز، اس نے سمجھ لیا عورتیں داؤ کھیلتی ہیں، مجھے ملامت بھی کرتی ہیں اور ان کا مکر ہے۔ اس نے کہا مکر کا پریکٹیکل جواب دیتی ہوں، مجھے ملامت کرتی ہو، میں تم سے پوچھتی ہوں پریکٹیکل جواب دیکھو، عملی جواب۔ قرآن کہتا ہے فلما سمعت بمکرہن، جب عورتوں کے مکر کا وزیر اعظم کی بیوی نے سنا، ارسلت الیہن، سب کی طرف پیغام بھیج دیا، آ جاؤ دعوت ہے میرے گھر میں یوسف سے ملاقات کراتی ہوں، آؤ۔ وَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور ان کے لیے تکیہ گاہ والی نشست تیار کی، متکا۔ اللہ، میرا ذہن ادھر ادھر چلا گیا ایک دم، لیکن اس کا موضوع نہیں ہے۔ تکیہ گاہ اس کو کہتے ہیں، متکا اس نشست کو عربی میں کہا جاتا ہے۔ امام بخاری نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ کرسی ہو نا، صوفہ آج کل ہوا ہے، صوفے کے دائیں پر بھی آدمی ٹیک لگا لیتا ہے، صوفہ ابھرا ہوا ہوتا ہے نا، اور بائیں طرف بھی ٹیک، پیچھے سے بھی نرم گدا ہو، پیچھے سے بھی بندہ ہو، اور یہ ٹیبل یہاں اپنے زمین پہ رکھا ہوا ہے اور نیچے سے خالی بھی نہیں ہے، یہ آپ کے پھٹے ہیں، اس طرح کا پھٹا تپائی ٹیبل ہو، اور ٹیبل کے نیچے ٹائر ہوں، اور ٹائر بڑا ٹیبل ہے اور آج کل پائی بھی جاتے ہیں، تو ٹیبل کے اوپر سارے کھانے لگا دو، فروٹ بھی لگا دو، ڈشیں بھی لگا دو، اور وہ ٹیبل تھوڑا سا پرے ہے، بندہ آ کر بیٹھا، یہ پیچھے ٹیک لگا دیا، ٹیبل کھینچو، ٹیبل کھینچا، اس کے یہاں آ جائے گا، ٹیک لگا ہوا کھاؤ، اور جب ضرورت پڑی ٹیبل کو پرے دھکا دو، نیچے ٹائر ہے پرے چلا گیا۔ اس کو متکا کہا جاتا ہے، تکیہ گاہ۔ گویا ٹیبل بھی تھا اعلیٰ قسم کا، ظاہر ہے وزیر اعظم کا گھر ہے، کرسی تھی۔ اور یہ آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں کرسی آئی ہے، نہ یہ کرسی، میں نے اسی لیے میں نے کہا میرا ذہن کدھر اور چلا گیا، یہ کرسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی۔ امام ترمذی نے کتاب الاتمہ کے شروع میں نقل کیا، صحابی نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا ہے، اور نبی نے کبھی کرسی پر کھانا کھایا، کبھی ٹیبل پر کھانا کھایا؟ اس نے آگے سے کہا ما اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی خوان، نبی نے ٹیروں والے ٹیبل کے اوپر اور کرسی پر بیٹھ کر کبھی کھانا نہیں کھایا۔ اور ساتھ کہا خدا کی قسم میں نے نبی کو کرسی پر بیٹھتے ہوئے دیکھا ہی نہیں، نبی عاجز بن کر یا زمین پر بیٹھ جاتے تھے یا عام لوگوں کے مجمع میں بیٹھ جاتے ہیں۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ یہ اب ایک مسئلہ آ جاتا ہے، میں نے کہا میرا ذہن ادھر ادھر تشویش میں ہو رہا ہے، آج کل ہماری رسم میں آ چکا ہے، یہ مسئلے کی بنیاد پر نہیں ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے میں مفتی، ہر بندہ کہتا ہے میں عالم، مسجد میں کرسی آئی ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا ہے، وہ فنحان اللہ کے گھر میں ٹیک لگاتا ہے۔ اللہ کا نبی اپنے گھر میں ٹیک نہیں لگاتے تھے، اور کہتے تھے خدا کی قسم لا آکل متکئن، میں ٹیک والی جگہ میں بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتا ہوں، بلکہ میں اللہ کا عاجز بندہ عاجز بننا چاہتا ہوں۔ لیکن امت گئی،
یہ عیسائیوں کے ہاں تھا چرچ میں کرسی، وہاں سے آئی مسلمانوں نے، اور کرسی کے اوپر کرسی کے اوپر کرسی کے اوپر۔ ادھر بھی میں کبھی کبھی کہتا ہوں کرسیاں کم کرو، لوگ کہتے ہیں استاد جی اور کرسیاں بھیجے، میں نے کہا خدا کے لیے معاف کرو یار، نہ بھیجو ان کو، یہ کرسی ایک تباہی ہے، یہ اللہ کے نبی کا سنت نہیں ہے۔ باقی یہ بات اس لیے میں نے کی، نبی کے دور میں کرسی تھی، لوگ کہیں کرسی نہیں تھی۔ نمبر 2، ایک اور بات سنو، نبی بیمار ہوئے ہیں، 2 دفعہ شدید بیمار ہوئے ہیں، نبی نے بیٹھ کر نماز پڑھائی، کرسی پہ نماز نہیں پڑھی ہے، پڑھائی بھی نہیں ہے، کرسی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس آئے، گھوڑے سے گرے، نبی کا یہ دائیں پہلو شدید زخمی ہو گیا، کیا کہتے ہیں اس کو، خراشا گیا، اور سخت چوٹ لگی، نبی اٹھ بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ نبی نے نماز پڑھائی ہے مسجد نبوی میں، اور وہ واقعہ اس وقت ابتدا تھی، سارے صحابہ نے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی ہے، نبی نے کہا میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں، سارے بیٹھے، لیکن زمین پہ نبی بیٹھ کر پڑھا رہے تھے، اور تربو لگا کر، وہ پہلو سخت زخمی تھا۔ مرض الوفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں 13 دن شدید بیمار ہوئے، 8 دن نبی نے خود مصلی پہ نماز پڑھائی ہے، پھر ابو بکر صدیق کو آگے کیا، جمعرات، جمعہ، ہفتہ اتوار، سوموار تک ابو بکر صدیق نے نمازیں پڑھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں جاتے، بیٹھ جاتے، صحابہ کہتے مجھے بٹھا دو، پیچھے صحابہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، کرسی نبی نے نہیں استعمال کی، نہ صحابہ نے۔ اب ایک سوال آتا تھا کہ کرسی نبی کے دور میں تھی نہیں، نبی بیمار نہیں ہوا، نبی بیمار بھی ہوا، کرسی بھی تھی، یہ مصیبت استعمال نہیں کی ہے، یہ غرور اور تکبر کی علامت ہے، اور اسی کرسی نے دنیا کو تباہ کیا ہے۔ ہر ایک کہتا ہے کرسی میری کرسی، دوسرا کہتا ہے میری کرسی، تیسرا کہتا ہے میری، اوپر سے لے کر کرسی کرسی، یہ ایک مصیبت آ گئی ہے۔ بابو صاحب یہ آج کا دور ہے، یہ میرے موضوع لمبا ہو جائے گا، آپ کو دیر ہو جائے گی، مختصر کرتے ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو ہدایت دے، حت المقدور کرسی سے بچو، یہ مسجد کے اندر یہ چیز نہیں چلتی ہے، اللہ کے نبی نے نہیں پسند کی ہے۔ باقی یہ آپ کے سامنے ہے، متکا تکیہ نگاہ نشست تھی اس وقت بھی، بہت پہلے نبی کے دور میں بھی تھی۔ اور پھر حضرت انس سے پوچھا نبی کھانا کھاتے تھے تو کرسی پر ٹیبل پر نہیں، کہاں کھایا؟ فرمایا وعلی سفرۃ، زمین پر دسترخوان بچھایا، اس کے اوپر نبی بیٹھ جاتے۔ کیسے بیٹھتے تھے؟ یا 2 زانو ہو کر یا 1 زانو ہو کر، اور کہتے میں غلام ہوں، میں غلام بن کر چلنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، عظیم پیغمبر تھا، اللہ اس پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ یہ درمیان میں ایک بات چل گئی متکا کی نشست سے۔ اب وزیر اعظم کی بیگم نے تکیہ گاہ کی نشست چلائی، ٹیبل کے اوپر کھانا آنا آگے پیچھے، عیاشی کے ساتھ ٹیک کے ساتھ کھاؤ۔ انتہائی اضطراری حالت کسی کی ہوگی کرسی والی تو ہم اس کو کچھ نہیں کہتے ہیں، اس کی اپنی حالت ہے، لیکن حد المقدور بچو اس سے۔ ہم نے یہ دیکھا یہ ایک رسم بن گئی، آتے تیز تیز بازار سے، مسجد میں بھی تیز داخل ہوتے ہیں، کرسی قبضہ کرنے کے لیے تیز دوڑتے ہیں، کرسی قبضہ کرتے ہیں۔ خدا کا مطلب نیچے زمین پہ بیٹھ، اگر کوئی ساتھ مجبور ہے بیٹھے، اگر کوئی، بہت سارے لوگ ہیں آج کل بیماریاں ہیں، کسی کو گھٹنے کی تکلیف، بیٹھا اٹھ نہیں سکتا، کوئی بات نہیں، پھر اس کے لیے اس کو اپنی حالت کا پتہ ہے، لیکن پھر کرسی پر بیٹھو، نماز ہوگی لیکن ٹیک نہ لگاؤ، اللہ کے سامنے ٹیک لگاتے ہو۔ نمبر 2، اس کے اوپر میرا موضوع لمبا ہو جا رہا ہے، اس کے اوپر ٹیگ لگاؤ گے تو پھر یہ کیا کرتے رہتے ہیں، گھٹنے ادھر ہے نا، ادھر یہ ہاتھ ادھر ہوا میں سجدہ کر رہا ہے، وہ ہوا میں کہاں سجدہ ہوتا ہے؟ کس مفتی نے بتایا؟ کہتا میں خود مفتی ہوں، مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ ہی ہدایت دے دے۔ اور خدا کے بندے ادھر گھٹنے کے اوپر رکوع کرو اور سجدہ تھوڑا جھکاؤ کر لو، گھٹنے کے اوپر ہاتھ ہو، ہوا میں نہیں ہو۔ اور بڑا اس کے اوپر ایک اور مسئلہ آ گیا، جو آدمی سجدہ رکوع نہیں کر سکتا ہے، شریعت نے اس کو بیٹھنے کی اجازت دے دی، قیام سے ساقط ہو گیا۔ ہمارے کرسی والے ساتھی کچھ تو ہے وہ کرسی پر بیٹھ کر ہی پڑھتے، معذور ہیں، کچھ دن ٹھیک ٹھاک کھڑے ہوتے ہیں، صف کے آگے ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو صف کو آگے کرے گا اللہ اس کے دل کو ٹیڑھا کر دے گا۔ او خدا کا بندہ، ایک چیز تو معذور ہے، بیٹھ جانا، آگے کیوں ہوتا ہے؟ سب سے آگے ہونا کہاں جائز ہے؟ میری بات سمجھ، لیکن مانتے ہی نہیں ہے، اپنی مرضی، میں مفتی ہوں، ہر کوئی مفتی بن گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے بچائے۔ تو یہاں بات چلی تھی، وزیر اعظم کی بیوی نے ایک نشست تیار کی، کرسی والی تھی، ٹیبل بھی تھا، سب کچھ، کہا آ جاؤ۔ آگے کیا کہا قرآن نے؟
وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، ہر ایک کو چھری بھی دے دی، ٹیبل پر کھانا بھی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو آج کل کی زبان میں، چھری کانٹا، پیس کے لیے بھی چھری کانٹا ہوتا، اس وقت بھی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا، پورا روسٹ بکرا آتا تھا، نبی نے چھری سے پیس کاٹا ہے، وہ ضرورت کے مطابق جائز ہے۔ تو فرمایا دے دیا، سارے کھانے لگ گئے، عورتوں کے سامنے کھانا، پریکٹیکل جواب ہے۔ یوسف کو کہیں کمرے میں بٹھایا ہوا تھا اس نے، اب آرڈر دیا مالکہ نے، وقالت کہنے لگی اخرج، یوسف نکل آئے۔ واہ، اللہ قرآن کہتا ہے اخرج علیہن، فلما، جب یوسف نکلا، توجہ ہے، یوسف کا حسن وہ پہلے بتا دیا آپ کو، اتنا حسین تھا، نبی نے فرمایا معراج میں نے یوسف کو دیکھا ہے، اور آدھی دنیا کا حسن یوسف کو ملا ہوا تھا، ساری دنیا پہ حسن تقسیم کیا، دنیا میں کتنے حسین پھرتے ہیں آج، پہلے کتنے تھے، حیوان کتنے حسین ہیں، پرندے کتنے حسین ہیں، ان سب کا حسن ایک یوسف کو ملا، واہ یوسف تو کتنا حسین تھا۔ پھر لوگوں نے اندھا ہونا تھا، فرمایا جس وقت وہ نکلا، فلما رأینہ، جب عورتوں نے اس کو دیکھا تو دو باتیں سامنے آ گئیں، یہ تو 14ویں چاند نکل آیا، حسن و جمال کا عجیب قسم کا منظر آ گیا، ہکا پکا رہ گئی ہیں، او یہ یوسف۔ اچھا نمبر 2، یوسف جب نکلا اس کو پتہ ہے باہر تو عورتیں بناؤ سنگار کے ساتھ، نیم برہنہ لباس کے ساتھ وزیروں کی بیویاں آئی ہوئی ہیں، اور نیم برہنہ لباس، ننگا بدن ہے۔ یوسف جب نکلا آنکھوں میں شرم، آنکھیں جھکاتے ہوئے جا رہا ہے، نہ ادھر نہ ادھر، دیکھا ہی نہیں، واہ حیا کے پاکیزہ انسان، جب دیکھا عورتوں نے کہ یہ تو صورت میں بھی اعلیٰ، سیرت میں بھی، حیا میں بھی اعلیٰ۔ ایک عورت نے کہا اوے پانی دے، یہ پانی ڈال، جس طرح خادم کو نہیں کہا جاتا ہے گھر میں خادم ہوتا، یہ پانی ڈال، یہ سالن لا، وہ سالن لا، یہ میرے آگے یہ کر وہ کر۔ یوسف توجہ ہی نہ کرے، وہ کہتا ہے نیم برہنہ لباس، کہا یہ دے دو وہ دے دو، چھری پکڑی ہوئی ہے، فروٹ کاٹ رہی تھی۔ قرآن کہتا ہے اللہ فلما رأینہ، جب انہوں نے یوسف کو دیکھا، اکبرنہ، انہوں نے یوسف کو بہت بڑا سمجھا، سیرت میں بھی صورت میں بھی، صورت بھی اعلیٰ سیرت بھی اعلیٰ۔ اب انہوں نے چکر مکر کرنے تھے، ادھر دیکھ یہ کر یہ کر، نہیں کرتا ہوں، یوسف ادھر جا رہا ہے، آنکھیں جھکائی ہوئی ادھر ادھر، مجلس میں اب غلام تو ہے نا مالکہ کا، مالکہ نے بھی ڈیل دی پھر ان کے اوپر، یہ بھی دیکھتی رہیں گی کہ بندہ کیسا ہے، صورت بھی دیکھو، میرا عاشق و نبی تھا، کوئی تک تو تھا، نمبر 2 یہ بچہ کیسے ہے یہ بھی دیکھو ذرا، زور لگاؤ، عورتوں کو کہا زور لگاؤ، زور لگاتے لگاتے اس نے کہا اوئے اوئے اوئے، چھری انگلیوں پہ ماری ہے، اوئے اوئے پٹی باندھو، تو خادم ہے نا، پٹی باندھو، پٹی نہیں پٹی نہیں باندھنی ہے، غیر محرم کو میں نے ہاتھ نہیں لگانا ہے، میں نے نہیں پانی، یہ پٹی نہیں ہے، یہ الٹا چٹی ہے، یہ گڑبڑ ہے، سب کچھ زور لگایا، وقتان ایدیہن، بعض دفعہ لوگ تفسیر میں کہہ دیتے ہیں بیہوش ہو کر کاٹی، اور بیہوش ہو کر بھی کاٹی ہوں گی حسن میں، لیکن آگے آنے والا ہے، انہوں نے کہا ہمارا بڑا مکر تھا، زور لگایا، داؤ میں نہیں آیا، داؤ میں ہاتھ بھی کاٹ دیا، اور پٹی تو کر، ادھر سے پٹی لے ادھر ہمارے یہاں، ظاہر بات ہے حسین آدمی خدمت کے لیے آئے تو لوگ بلاتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، فلاں نے پانی دیا، فلاں نے یہ کیا، بار بار بلاتے ہیں۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، بلاہر وزیر اعظم کی بیوی کو کہنے لگی زبان سے، یہ ہے پیغمبر، حیا میں بھی اعلیٰ، صورت میں بھی اعلیٰ، سیرت میں بھی، وَقُلْنَ، کہنے لگی حاشا للہ، پاکی تو صرف اللہ کے لیے ہے، لیکن یہ بھی عجیب شے ہے، ما ھذا بشرا، یہ انسان ہے ہی نہیں، یہ ہم نے اتنے چکر کیے، ہم نے اتنا نیم برہنہ لباس دکھایا، اپنی چھاتیاں دکھائیں، اپنے بازو کاٹے، اس کو کہا کسی طریقے سے جال میں آئیے تو نہیں آ رہا ہے، یہ بشر ہو، جوان ہو، اس کے دل میں آتا ہے چلو ایک جھلک دیکھ ہی لوں، دیکھنے میں کیا ہے، آگے ہو جاؤں کیا ہے، نہیں نہیں یہ بشر نہیں ہے، اس میں بشر والے شہوات ہی نہیں ہے،
ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو معزز کوئی فرشتہ ہے، فرشتوں کو اس چیز سے طلب نہیں ہے، یہ تو فرشتہ نظر آتا ہے، یہ ہے پیغمبر۔ بات سمجھ آئیے؟ پیغمبر گناہوں سے پاک، زور لگاؤ پیغمبر پیغمبر ہوتا ہے، اسی لیے پیغمبر کی تعلیم کو لازم قرار دیا۔ پیغمبر بولتا ہے تو سچ، کرتا ہے تو سچ، اندھے ہو کر عمل کرو کوئی بات نہیں، پیغمبر کی ساری باتیں درست۔ فرمایا یہ ہے پیغمبر۔ کہنے لگے قالت، حضرت عائشہ صدیقہ اس موقع پر آتی تھیں، وہ فرمایا کرتی تھیں لوگ کہتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ارے کردار یوسف کا بھی بلند تھا، حسین یوسف بھی تھا، لیکن وہ آگے فرما دیتی ہیں او لوگوں یوسف تو اس مجلس میں آیا تھا، لنا شمسن وللآفاق شمسو، اور لوگوں کو ہمارا بھی ایک سورج ہے، لوگوں کا بھی ایک سورج ہے، اور فرمایا وَشَمْسُ النَّاسِ تَطْلُعُ بَعْدَ الْفَجْرِ، اور لوگوں کا سورج صبح کے بعد نمودار ہوتا ہے، رات کو غائب۔ وَشَمْسِ تَطْلُعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ، میرے گھر کے سورج کو دیکھو یہ عشاء کے بعد بھی چمکتا ہے اندھیرے میں۔ اور پھر کہتی ہے اگر یوسف والی نے ہاتھ کاٹے، فرمایا میں حیران ہوں مانا نہیں، میرے نبی کی صحابیات نے پہلے مانا پھر گردنیں کٹوائیں، پھر گردنیں۔ اور وہ آپ نے حضرت سمیہ کا واقعہ سنا تھا، سب سے پہلی شہیدہ تھی، ابو جہل غنڈوں کو لے کر آئے تو کلمہ پڑھتی ہے، بڑا مارا، آخر میں کیا کیا تھا، 2 اونٹوں کے ساتھ اس کی ٹانگیں، ایک اونٹ کے ساتھ ٹانگ باندھی، دوسری اونٹ کے ساتھ اونٹوں کو ادھر ہنکایا، اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا تھی، ٹکڑے ہو گئی لیکن دین۔ فرمایا میرے نبی کو دیکھنے والیوں نے دیکھا مانا، پھر اپنے جسم بھی کٹوا دیے، گردنیں بھی کٹوا دی۔ فرمایا پھر کمال کس کا ہوا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قالت، وزیر اعظم کی بیوی نے آخر میں کہا اچھا اب سمجھ آ گئی ہے، انگلیاں کٹ گئیں، چکر شکر ہو گیا تمہارا، سب کچھ ہو گیا، فَذَلِكَ الَّذِي لُمْتُنَّنِي، یہ وہ بات تھی جس کی وجہ سے تم مجھے ملامت کرتی، غلام پر عاشق ہو گئی، نوکر پر عاشق ہو گئی، جوان پر عاشق ہو گئی، تم مجھے ملامت کرتی ہے، خود تم نے کیا کیا، میں نے تو ہاتھ نہیں کاٹے، تم نے تو ہاتھ بھی کاٹے ہیں، تم نے کیا کیا ہے۔ آگے آخر میں دھمکی دینے لگی یوسف کے سامنے لوگوں کو، کہنے لگی اگلی بات سنو، یوسف کی کوئی غلطی نہیں ہے، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے بہلایا پھسلایا اپنی جان میں ڈالنے کی کوشش کی تھی یوسف کو، لیکن فَاسْتَعْصَمَ، یہ بار بار بچتا رہا، پکا بچتا رہا، میرے جال میں نہ آ سکا، تمہارے جال میں بھی نہیں آیا، لیکن میں آخری دھمکی دیتی ہوں، میرا غلام ہے، میرا خریدا ہوا ہے، اور وَإِلَّمْ يَفْعَلْ، اگر یہ کام نہیں کرے گا ما آمرہ، جو یہ میں نے اس کو کہا، لَيُسْجَنَنَّ، اس کو جیل میں ضرور ڈالا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور ذلیل کیوں میں سے، سزاواروں میں سے میں اس کو شمار کراؤں گی، تاکہ دنیا پہ دبا ختم ہو جائے۔ وزیر اعظم کی بیوی کی غلطی نہیں تھی، کس کی غلطی ہے، یوسف کی ہے، جیل میں ڈلواؤں گی، اس کو دنیا آج کل کیا کہتی ہے، قربانی کا بکرا بنواؤں گی تاکہ میرے اوپر سے دبا کھل جائے، میں ضرور کروں گی۔ آگے یوسف بولے گا، اس نے کہا ربا میں جیل میں جاؤں گا، لیکن ان عورتوں کے چکر سے اللہ مجھے بچا، جیل مجھے قبول ہے، میں جانے کو تیار ہوں، بلاہر جیل چلا گیا، لیکن کہا نہیں گناہ کے اندر نہیں جاؤں گا، مقابلہ کروں گا۔ ابھی یوسف نبی نہیں بنا، جیل میں گیا، جیل میں جانے کے بعد نبی بنا ہے، لیکن عظمت والا انسان چکر میں نہیں آیا۔ اللہ ہمیں عظمت والے انبیاء کی تعلیمات کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما۔ اس سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب قریب اور بعید زمانے میں جتنے بھی فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی روحوں تک اس کا ثواب پہنچا دے۔ یا اللہ ان کو جنت نصیب فرما، یا اللہ ان کی خطائیں معاف فرما، اس راستے کی ہمیں تیاری اور فکر نصیب فرما۔ عظمت والے انبیاء کی سچی عقیدت، محبت، اتباع کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ عظمت والے انبیاء کی سچی اتباع کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ان سچے لوگوں کا ادب و احترام نصیب فرما، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرما۔ یا اللہ
اللہ اس قرآن کی برکت کے طفیل حاضرین مجلس جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی نیک تمنائیں، نیک ارادے، نیک مرادیں اپنے فضل سے پورا فرما دے۔ جو مشکل میں پھنسا اس کی مشکل آسان فرما، جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی دور فرما، جو ضرورت مند ہے اس کی ضرورتوں کو پورا فرما، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا نصیب فرما۔ بہت سارے احباب نے اپنی بیماریوں کے لیے درخواست کی، دعا فرما اللہ ان کو صحت دے دے، جو اسپتال میں اللہ ان کو بھی صحت دے، جو گھروں میں اللہ ان کو بھی صحت دے، اللہ رحمت کا معاملہ سب سے فرما دے، اللہ اپنے اپنے مقصد میں سب کو نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی وسعت والی، برکت والی، رحمت والی آسانی سے نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما، جب تک زندہ رہیں قرآن کا ادب و احترام، اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، صلی اللہ تعالی علیہ